اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، بس اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی اس آیت سے قربانی کا وجوب ثابت ہوتا ہے۔ قربانی کے وجوب کے لیے، واجب ہونے کے لیے کچھ شرائط ہیں۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ مسلمان ہونا، پھر مقیم ہونا، اس کے بعد عاقل ہونا اور مالدار ہونا، صاحب نصاب ہونا۔ یہ شرائط ہیں قربانی کے وجوب کے لیے۔ صاحب نصاب کون شخص ہوتا ہے اور نصاب کی مالیت کتنی ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے قربانی واجب ہو جائے، اس بارے میں فقہاء کرام احادیث مبارکہ سے استنباط کر کے یہ مسئلہ اخذ فرماتے ہیں کہ قربانی کا جو نصاب ہے وہ زکوٰۃ والا ہی ہے، صرف فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ کے نصاب پر سال کا گزرنا شرط ہے اور قربانی کے وجوب کے لیے نصاب پر سال کا گزرنا شرط نہیں ہے، بلکہ قربانی کے دنوں میں اگر آپ کے پاس نصاب کی رقم پائی گئی تو آپ پر قربانی واجب ہے۔ نصاب کی رقم کتنی ہے؟ نصاب کی رقم میں 52.5 تولہ چاندی اور 7.5 تولہ سونا کی مالیت اگر کسی کے پاس موجود ہے، یا اس کے جتنا سامان تجارت موجود ہے یا کوئی اور نقدی موجود ہے، تو ان سب صورتوں میں اس پر قربانی واجب ہوگی۔ اور قربانی کے وجوب کا اعتبار 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے اعتبار سے کیا جائے گا۔ 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کم و بیش آج کے حساب سے 1,40,000 روپے بنتی ہے۔ تو 1,40,000 روپے جس شخص کے پاس قربانی کے یعنی 10 ذوالحجہ، 11 اور 12 ذوالحجہ ان 3 دنوں میں اگر یہ اتنی مالیت اگر کسی کے پاس پائی گئی تو اس پر قربانی واجب ہے۔ اور اگر کسی کے پاس بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سونا موجود ہے، تھوڑی چاندی موجود ہے اور تھوڑا مال تجارت موجود ہے، تو پھر ان تینوں کو جمع کیا جائے گا۔ اگر ان تینوں کی مالیت 1,40,000 روپے تک بن جاتی ہے اور ان دنوں میں اتنی مالیت اس شخص کے پاس موجود ہے تو اس پر بھی قربانی واجب ہے۔ اگر گھر میں بہت سارے افراد ہیں اور بہت سارے افراد صاحب نصاب ہیں تو ہر ایک پر الگ الگ قربانی واجب ہوگی۔ ایک کے ادا کرنے سے سب کے لیے وہ قربانی کافی نہیں ہوگی۔ اور اگر اس طرح ہو گیا کہ گھر میں بہت سے افراد صاحب نصاب تھے، یہ متعین ہی نہیں کیا گیا کہ ایک قربانی دی گئی اور یہ متعین ہی نہیں کیا گیا کہ یہ قربانی کس کی طرف سے ہے، تو فقہا فرماتے ہیں وہ قربانی ایک کی طرف سے بھی ادا نہیں ہوئی، ایک کی طرف سے بھی قربانی ادا نہیں ہوئی۔ اور قربانی کے جو جانور ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ ما رزقہم من بہیمۃ الانعام، انعام کے اندر مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ قربانی کے لیے جن جانوروں کی قربانی دینا واجب ہوتی ہے ان میں بکری ہے، بکرا ہے اور ان کا 1 سال کا ہونا ضروری ہے۔ بھیڑ ہے یا بھیڑ کا بچہ ہے، اگر وہ اتنا موٹا تازہ ہے، فربا ہے کہ وہ 6 ماہ کا ہے لیکن لگتا تو وہ 1 سال کا ہے، تو اس صورت میں اس کی بھی قربانی ہو جائے۔ اسی طرح گائے ہے اور اس کی مثل پھر بھینس ہے، ان کی عمر کا 2 سال کا ہونا ضروری ہے۔ اور اس میں تحقیق کرنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ بعض لوگ کاروباری حضرات جو ہوتے ہیں وہ اپنا مال فروخت کرنے کے لیے عمر زیادہ بھی بتا دیتے ہیں، تو خوب غور و فکر کر لینا چاہیے۔ فقہا فرماتے ہیں کہ 2 سال کی عمر کا جو جانور ہے اس کی علامت یہ ہے کہ اس کے 2 دانت ہوتے ہیں، سنی ہوتا ہے وہ، تو ان جو علامتیں ہیں ان کو خوب ان کی چھان بین کر کے ان کو دیکھ کے پھر جانور کو قربانی کے لیے خریدنا چاہیے۔ اور اونٹ کا 5 سال کا ہونا ضروری ہے۔ بکری یا بکرا ایک کی طرف سے، ایک بندے کی طرف سے ایک قربانی اس سے ادا ہوگی۔ اور گائے میں یا بھینس میں 7 حصے شامل کیے جا سکتے ہیں، 7 سے زیادہ حصے شامل نہیں ہوتے۔ اور اونٹ کے بارے میں بعض احادیث میں 7 حصے بھی آئے ہیں اور بعض احادیث میں 10 حصے بھی آئے ہیں۔ اگر 7 حصے قربانی کے ڈالے گئے، ان میں سے اگر ایک حصہ، 6 حصے مکمل ہوئے لیکن ایک حصہ جو ہے وہ 7ویں حصے سے کم ہے، یعنی 7 حصے قربانی کے کیے گئے لیکن 7واں حصہ جو ہے وہ پورا حصہ نہیں ہے، وہ کم ہے، تو فقہا فرماتے ایک کی طرف سے بھی وہ قربانی ادا نہیں ہوتی۔ تو ان مسائل پہ خوب غور و فکر کر کے قربانی کو ادا کرنا چاہیے۔ باقی یہ جو ذوالحجہ کے پہلے 10 دن ہیں ان میں جو لوگ قربانی کا ارادہ کرتے ہیں، حدیث مبارکہ میں آتا ہے
کہ وہ اپنے ناخن نہ کاٹیں اور اپنے بال بھی نہ کاٹیں. تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اجر عطا فرمائے گا. اور جو قربانی کرنے کا ارادہ نہیں بھی رکھتے یا قربانی ان پر واجب نہیں ہے تو سنن کبریٰ بہقی کی یہ روایت ہے کہ حضور نے فرمایا اگر پھر بھی وہ ناخن نہیں کاٹتے اور بال نہیں کاٹتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو قربانی کا اجر عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ